بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام سیدہ نرجس ظہیر رضوی ہے اور سوچ بدلو بائی میک میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کو وہ ٹاپکس بتانے کے لیے جو اردو کے پیپر میں جو 18 تاریخ کو ہونے والے آپ کا پیپر، اس کے اندر جو ہے وہ حتمی طور پر آ سکتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے جو ہے وہ اسباق ہیں جن کا جو ہے وہ ایک بار پڑھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارا سب سے پہلا چیپٹر جس کا عنوان ہے کمال نفس اور مکارم اخلاق، پہلا چیپٹر ہے ہماری کتاب کا۔ اس کے اندر سے صفحہ نمبر 9 اور پیراگراف نمبر 2 یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں اقتباس کی تشریح آپ کو آ سکتی ہے یا پھر اس میں سے آپ کو شارٹ کوسچنز آ سکتے ہیں۔ یہ سٹارٹ ہو رہا ہے آپ سب سے اور ختم ہو رہا ہے دیا ہے تک، بس اس کا ایک ہی پیراگراف ہے جو امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارا چیپٹر نمبر 2 جو محشر کے عنوان سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 22، صفحہ نمبر 22 کا آخری پیراگراف ہے آپ کی بات، اور یہ ختم ہو رہا ہے میری قوم پہ۔ یہ پیراگراف امپورٹنٹ ہے، آپ کو اقتباس کی تشریح کے لیے بھی آ سکتا ہے اور شارٹ کوسچنز کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ تیسرے سبق کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ تیسرا سبق ہے ہمارا جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے ماں جی، صفحہ نمبر 33 ہے اس کا، اور اس کا آخری پیراگراف ہے ماں جی، اور ختم ہو رہا ہے یہ ہو گئی پہ۔ صفحہ نمبر 17 کا آخری پیراگراف، پیج نمبر 17 کا لاسٹ پیراگراف ہے ماں جی کا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس اگلا جو ہمارا سبق ہے رستم اور سہراب، اس کا آخری پیراگراف ہے آہ جوانی، اور ختم ہو رہا ہے پردہ گرتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ پیراگراف ہے۔ اگلا چیپٹر ہے ہمارا شاخوں پر جلے ہوئے بسیرے، بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ صفحہ نمبر 49 کا آخری پیراگراف، اگلے دن سے شروع ہو رہے ہیں اور ختم ہو رہے ہیں نہ آتا تھا۔ اسی چیپٹر کا صفحہ نمبر 59 کو آپ ایزیلی جو ہے وہ سمجھ پائیں گے، اور یہ شروع ہو رہا ہے اس بات اور ختم ہو رہا ہے جان کر کہتا ہے۔ نیکسٹ چیپٹر ہے ہمارا بہادر خان کی سرگزشت، صفحہ نمبر 71، 71 پیج، اس کا سیکنڈ پیراگراف ہے بہادر خان سے شروع ہو رہا ہے اور دین ہے پہ ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس مینار اور نظریہ پاکستان، ٹھیک ہے۔ دونوں اسباق بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں سے آپ کو اقتباس کی تشریح لازمی طور پہ آئے گی، کہ دونوں چیپٹر بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں اپنے حصہ نظم کی جانب، ٹھیک ہے۔ حصہ نظم میں حمد اور نعت بہت امپورٹنٹ ہے، پوری نظمیں، اس میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ کوئی دو بند امپورٹنٹ ہے۔ حمد اور نعت بہت امپورٹنٹ ہے۔ نثار میں تیری گلیوں کے، ٹھیک ہے، فیض احمد فیض کی نظم، اور انسان کامل کی برکات، یہ چار نظمیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اس میں سے آپ کو ضرور تشریح آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے تمام بند بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس میں روزے سے ہوں، طنز و مزاح میں پہ مبنی نظم ہے۔ اس کا بند سارے امپورٹنٹ نہیں ہیں، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں بند امپورٹنٹ ہے۔ اس میں سے بھی میں بات دبانے والے ٹاپک میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سا بند آپ کو آئے گا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں نئی نسل کا نوحہ، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر سے بھی ایک ہی بند امپورٹنٹ ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی کل کی کلاس میں۔ اس کے بعد ہے داستان تیاری میں باغ کی، بالکل بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اس کا مفہوم ایک بار سمجھا دوں گی کہ اگر آ جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں کیا ہے۔ جی ہم رواں دواں ہیں حصہ غزل کی جانب۔ آپ کا جو موسٹ پسندیدہ جو آپ کا حصہ ہے وہ حصہ غزل ہے۔ غزل نمبر 1، غزل نمبر 2، غزل نمبر 3 اور 5، یہ غزلیں، ان کے تمام اشعار بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ہم نے ابھی دن میں بھی بات کی تھی کہ میر درد کی غزل اور ادا جعفری کی غزل، مرزا غالب کی غزل، اور ایک وہ علامہ اقبال کی غزل، یہ چار غزلیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اسی میں محسن احسان کی غزل ہے، اس کے ایک دو شعر امپورٹنٹ ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ وہ میں نے لکھے بھی ہیں، غزل نمبر 2، 3، 4، 5 اور 7، لیکن میں آپ کو کل بتاؤں گی بھی اس کا کہ اگر یہ آ جاتی ہے تو کیسے آپ نے سولو کرنی۔ یہ تھا ہمارا
حصہ نثر، نظم اور غزل. اب ہم آتے ہیں حصہ قواعد کی طرف. ہمارا آدھے سے زیادہ پیپر حصہ قواعد پہ مبنی ہے. ٹھیک ہے، سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے اندر ڈیفینیشنز ہیں ہمارے پاس. تقریر کی کالم، تلخیص آپ کو آ سکتی ہے، مرکہ، رپورٹ، رودات، مضمون، درخواست. یہ ڈیفینیشنز ہیں. ٹھیک ہے، یہ تخلیقی لکھائی نہیں ہے، یہ ڈیفینیشنز ہیں ان کی. علم بیان کی خوبی آپ کو پتا ہونا چاہیے. تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز، مرسل. شعری اصطلاحات ہمارے پاس ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع. صنائع جو ہم نے صنعتیں کی ہوئی ہیں. جی، نثری اصناف. پہلے نثری اصناف کو دیکھتے ہیں. نثری اصناف جس کے اندر ناول، ڈرامہ، افسانہ، داستان، ان کی ڈیفینیشنز ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد شعری اصناف، نظم، غزل، قصیدہ، مرثیہ. بہت امپورٹنٹ ہے قصیدہ اور مرثیہ. ٹھیک ہے، یہ جو ساری چیزیں. صنائع جو ہم نے صنعتیں کی ہوئی ہیں، صنعت تضمین، صنعت تجنیس، صنعت تکرار، صنعت مرات نظیر. میجورٹی صنعتیں ہم نے کی ہوئی ہیں. اس کے بعد ہے مرکبات. مرکبات آپ کے صرف دو ہی ہیں سیکنڈ ایئر میں، مرکب عطفی اور مرکب اضافی. اس کے بعد دفتری، صحافتی اور عدالتی انداز تحریر کیا ہے. اس کے بعد تبصرہ اور تذکرہ کی ڈیفینیشن ہے. واحد، جمع اور پھر جمع کی اقسام ہم نے کیا ہوا ہے نا، جمع، مکسر، یہ والی چیزیں. یہ ہے تذکیر و تانیث، بے جان چیزوں کی آپ نے بتانا ہے کیا مذکر ہے کیا مؤنث ہے. متضاد، مترادف، یہ متشابہ ہیں، سپیلنگ تھوڑے سے جو ہے وہ مس پرنٹ ہو گئے. متشابہ الفاظ ہیں اور ذو معنی الفاظ. یہ آپ کو آئیں گے ایم سی کیوز کے اندر بھی کہ آپ نے بتانا ہوگا کہ متضاد الفاظ کی جوڑی کون سی ہے، مترادف الفاظ کی، یا متشابہ کی یا ذو معنی کے الفاظ کی جوڑی کون سی ہے. محاورہ اور روزمرہ اور ضرب الامثال کی ڈیفینیشن بھی آ سکتی ہے اور ان کے درمیان امتیازی فرق بھی آ سکتا ہے. ترکیب لفظی اور رعایت لفظی، ڈیفینیشنز اور مثال. فکروں کی درستی، ڈیفینیشن. ٹھیک ہے، اور آپ کو سینٹینس سے کہا سکتا ہے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ بتائیں اس میں کون سی غلطی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ہمارے پاس حروف کی اقسام. ڈفرینٹ آپ نے حروف کیے ہوئے ہیں، حروف بیان، حروف اضافت. ٹھیک ہے، وہ رموز و اوقاف آپ نے علامتیں کی ہوئی ہیں کہ جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے جدا کرتی ہیں، ممتاز کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد امدادی افعال آپ نے کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جو فعل کو مدد دیتے ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس سابقہ اور لاحقہ. ٹھیک ہے، یعنی پہلے اگر کوئی لفظ لگ جاتا ہے ایک لفظ سے تو ایک بامانی جو ہے وہ لفظ بن جاتا ہے، اور ایک بعد میں اگر ایڈ کر دیں تو بامانی اس کو سابقہ لاحقہ کہتے ہیں. ڈیفینیشنز اور آپ جو فنی محاسن نکالیں گے وہ بھی ہیں. اب ہماری باری آ گئی ہے تخلیقی لکھائی کی، حصہ قواعد کے بعد. تخلیقی لکھائی آپ کا کوسچن نمبر 6 اور 7 ہے. کوسچن نمبر 6 اور 7. ٹھیک ہے، تجزیاتی رپورٹ ہے آپ کے سلیبس میں. یادداشت ہے، رسمی اور غیر رسمی خط ہے، تہنیتی خط ہے، کالم ہے، ای میل ہے، دعوت نامہ، تہنیت نامہ، کسی بھی ادبی شخصیت کا مرقع یعنی اس کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ ایک بحث ہے، درخواست ہے. اور اس کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ ہے تخلیقی لکھائی میں وہ تہنیت نامہ ہے، دعوت نامہ اور مضمون. مضمون نہیں لکھا ہوا اس میں نہیں لکھا ہوا. مضمون نویسی آپ کا کوسچن نمبر 7 ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈیفینیشن میں لکھا ہوا ہے لیکن آپ کا کوسچن نمبر 7 بھی ہے، ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، کوسچن نمبر 7 بھی ہے کیونکہ آپ کا کوسچن نمبر 7 جو سب سے زیادہ نمبروں کا ہے وہ آپ کا مضمون نویسی کا کوسچن ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا ہمارا سلیبس ہے. اور حصہ قواعد ہی کی کل ہماری کلاس ہے جس میں ہم نے اس گرامر کی ساری چیزوں کو لے کے چلنا ہے، اور ساتھ مضمون، تہنیتی خط اور دعوت نامہ. ہم اس پہ جو ہے وہ کل طبع آزمائی کریں گے اور اسی کی ہم کل مشق کریں گے تاکہ ہم نثر بھی کر چکے ہیں، غزل بھی کر چکے ہیں اور نظم کا پورشن بھی کر چکے ہیں. آپ کے 100 میں سے 100 نمبر آ سکیں. انشاءاللہ کل کی کلاس میں ملتے ہیں اور ان ٹاپکس کو ایک بار ہم نے ریوائز کرنا ہے دوبارہ سے، اور کل ہی پھر بعد دبانے والے ٹاپک بھی آپ کو بتاؤں گی. اور یہ سب اس لیے ہے کہ آپ کی محنت اور ہماری محنت دونوں رنگ لائیں اور سوچ بدلو بائی میک کا ایک نام جو چل رہا ہے وہ نام جو ہے وہ اوج کمال پہ پہنچے انشاءاللہ. تو ہم کل ملتے ہیں کل کی کلاس میں اور ان چیزوں کو کور کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.